السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ انتہائی مشکل حالات میں بھی اللہ کی خاص رحمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ آسائشوں میں رہ کر بھی سکون سے محروم رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں مگر انہیں آزمائشوں کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے؟ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ بندے کو حالات نہیں دیتا بلکہ حالات کے ذریعے بندے کو خود عطا کرتا ہے۔ تو آخر انسان کس حال میں ہوتا ہے جب اللہ پاک اسے سب سے زیادہ نوازتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں وہ راز جانیں گے جو انسان کو اللہ کی خاص رحمتوں کے قریب لے جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس شخص کو سب سے زیادہ نوازتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری نقطہ آپ کی بھی زندگی بدل سکتا ہے۔ پہلا حال انسان کا جس میں اللہ پاک زیادہ نوازتا ہے بندے کو، وہ ہے عاجزی اور ٹوٹا ہوا دل۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ کے دربار میں وہ دل زیادہ قیمتی ہوتا ہے جو ٹوٹا ہوا ہو مگر اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ انسان جب اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ سب کچھ وہ خود کر رہا ہے، تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، جب وہ اپنی بے بسی کو محسوس کرتا ہے، تب وہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے۔ اور یہاں پر حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا سب سے سیدھا راستہ عاجزی ہے۔ اکثر ہم مشکلات کو سزا سمجھتے ہیں، حالانکہ کئی بار یہ اللہ پاک کی طرف سے بلانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلی حالت ہے جس میں اللہ پاک انسان کو زیادہ نوازتا ہے، وہ ہے عاجزی اور ٹوٹا ہوا دل۔ دوسری حالت انسان کی صبر کی حالت ہے، جس میں اللہ پاک بندے کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، صبر کرنے والا انسان شکست نہیں کھاتا بلکہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب انسان مشکل میں صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، تو وہ اللہ کی خاص نظر میں آ جاتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پر یقین رکھنا ہوتا ہے کہ میرا رب جو کرے گا بہتر کرے گا۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، صبر وہ عبادت ہے جو بغیر الفاظ کے ادا ہوتی ہے۔ تیسری حالت انسان کی جس میں اللہ پاک انسان کو بہت نوازتا ہے، وہ ہے شکر کی حالت۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسا راز ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ پاک نعمتوں سے زیادہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب انسان مشکل میں بھی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور اسے سب سے زیادہ نوازتا ہے جب وہ مشکل میں بھی شکر ادا کرتا رہے۔ ہم لوگ اکثر صرف خوشی میں شکر کرتے ہیں، لیکن اصل شکر وہ ہوتا ہے جو آزمائش میں بھی کیا جائے۔ چوتھی حالت انسان کی جب اللہ پاک کے وہ قریب بھی ہو جاتا ہے اور اللہ پاک اسے بہت زیادہ عطا بھی کرتا ہے، وہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے کی حالت ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ پاک انسان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اکثر ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن دل میں خوف اور شک بھی رکھتے ہیں، مگر جس دن انسان مکمل یقین کر لیتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے، اسی دن سے اللہ کی غیبی مدد اس شخص کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ حالت ہے جس میں اللہ پاک زیادہ نوازتا ہے، جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے۔ پانچویں حالت انسان کی جب وہ نیکی کا جذبہ اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر انسان دوسروں کے دکھ بانٹتا ہے، ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ یعنی یہ جذبہ جب انسان اپنے دل، دماغ، اپنی روح، اپنی نیت میں رکھتا ہے اور اس حالت میں جیتا ہے، تو اللہ پاک اسے
زیادہ عطا بھی کرتا ہے اور زیادہ نوازتا بھی ہے۔ چھٹا یعنی وہ چھٹی حالت جس کے اندر اللہ پاک زیادہ انسان کو نوازتا ہے، وہ گناہ کے بعد سچی توبہ کرنے کی حالت ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر واپس آ جائے۔ اللہ کو کامل انسان نہیں چاہیے بلکہ ایسا انسان چاہیے جو اپنی غلطی مان کر لوٹ آئے، یعنی اس حالت میں بھی اللہ پاک پھر اپنے بندے کو بہت زیادہ عطا بھی کرتا ہے اور نوازتا بھی ہے۔ ساتویں حالت انسان کی جب وہ بہت زیادہ ذکر اور اللہ سے تعلق میں رہتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جس دل میں اللہ کا ذکر ہو وہاں سکون خود آ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اور یہ روشنی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور اس حالت میں پھر اللہ پاک انسان کو زیادہ نوازتا ہے۔ ناظرین محترم، زندگی کا بہت بڑا راز سمجھیے گا جو حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑا خوبصورت اور گہرا جملہ اور قول ہے کہ اللہ پاک بندے کو اس حال میں نوازتا ہے جب بندہ اللہ کو ہر حال میں قبول کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر وہ اصل راز ہے، وہ راز جس حال میں انسان کو اللہ پاک زیادہ نوازتا ہے، اور یہ حضرت واصف علی واصف صاحب نے جو جملہ بولا، فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کو اس حال میں نوازتا ہے جب بندہ اللہ کو ہر حال میں قبول کر لیتا ہے، یعنی جب انسان یہ کہنا سیکھ لیتا ہے کہ یا اللہ جو تو چاہے وہی میرے حق میں بہتر ہے، اسی لمحے اللہ کی خاص رحمت اس انسان پر نازل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نوازے تو پھر عاجزی اختیار کریں، صبر کو اپنائیں، ہر حال میں شکر کریں، اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، سچی توبہ کریں اور ذکر کو زندگی کا حصہ بنائیں، یعنی ذکر الہی آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے ہر حال میں۔ ناظرین محترم، اگر ان چیزوں پر آپ عمل کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے اور اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نوازے گا بھی۔ یاد رکھیے، اللہ پاک بندے کو حالات کے مطابق نہیں نوازتا بلکہ بندے کے دل کے مطابق نوازتا ہے۔ اگر دل اللہ کے قریب ہو جائے تو حالات خود بہتر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی اللہ کی خاص رحمت آئے تو آج ہی اپنے دل کا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کومنٹ میں لکھیں کہ یا اللہ پاک مجھے اپنا بنا لے، اور ایسے روحانی پیغامات کے لیے چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔